كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق والرازق والمنعم والمتفضل على خلقه في جميع الأنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارک میں جو سورۃ النساء کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں. فإنہ هو الخالق، وہی خالق ہیں، وہی رازق ہیں، وہی احسان کرنے والے، فضل فرمانے والے اپنے بندوں پر. فی جمیع الآنات والحالات، ہر وقت، ہر لحظے میں اور ہر حال میں. فهو المستحق منهم ان يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، اسی کی ذات اس مستحق ہے اس بات کی کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے. تو سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے، کہ توحید کا ماننا یہ نہیں ہوتا کہ صرف آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، یا شرک کا ماننا یہ نہیں ہوتا صرف کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں خدا کو نہیں مانتا. انکار کرنا شرک نہیں. اصل توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق سمجھے، کہ اس کے سوا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ اس کی ذات میں شریک کرے، نہ اس کے صفات خاصہ میں شریک کرے. تب جا کے توحید پکی ہوتی ہے. ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے یہ اصولی بات ہے. جب تک دل میں کسی کی عظمت نہ ہو اور دل میں کسی کی محبت نہ ہو، اس وقت تک عبادت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جی آپ نے کبھی اس عینک کو سجدہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی نہ تو عظمت ہے، آپ کے دل میں بھی ایک عینک ہے بس، اور نہ کوئی محبت کا علاقہ ہے. تو اس لیے اصل عبادت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ کی دل میں عظمت صحیح معنوں میں بیٹھ جائے کہ وہ سب سے بڑا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، وہ رازق ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا، ان پہ احسان کرنے والا، فضل فرمانے والا صرف اسی کی بات. تو جب یہ سارا تصور کامل ہوگا تو اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی اور اللہ سے پھر محبت پیدا ہوگی. اب دیکھو نا، کوئی آدمی آپ کو ایک ہدیہ کرتا ہے 50 ریال 100 ریال، تو اس سے بھی تو آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے نا. تہادو تہابو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہدیہ قیمتی چیزیں، آپ نے کسی کو مسواک دے دیا، آپ نے کسی کو پانی پلا دیا،
آپ نے کسی کو اچھی طرح ہنس کے بلوا لیا، بات کر لی، یہ بھی ایک محبت بڑھانے کا انداز ہے۔ تو جب کوئی آدمی آپ کو ایک تھوڑی سی چیز ہدیہ کرے، اچھا کوئی آدمی آپ کو گھر میں رہنے کی جگہ دے دے، تو آپ کہتے ہیں جی بڑا احسان ہے اس کا، میں تو بالکل بھٹکا ہوا تھا اور بالکل پریشان حال تھا کہ میں کیا کروں، مسافر ہوں، کرایہ میرے پاس نہیں، کہاں رہوں، کتنے دن میں کیسے گزاروں گا۔ اس اللہ کے بندے نے ماشاءاللہ جی مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، کرایہ کوئی نہیں لیا، اپنے کھانے میں مجھے شریک کر لیا، میرے مشکل دن کٹ گئے۔ تو شریف آدمی اسی طرح ایک تصور کریں کہ جب ایک آدمی اگر 4 دن رہنے کی جگہ دے دے تو اس کا احسان بھی ہے، اثر بھی ہے، تو اس ذات کا کتنا بڑا احسان ہوگا جس نے اتنی بڑی زمین بچھائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہوا سے خمسہ دیے، ہمیں دیکھنے، سننے، اٹھنے، بیٹھنے کی طاقتیں، قوتیں، سمجھنے صلاحیتیں عطا کی، پھر سارے انعامات ہم پہ فرمائے، تو وہ کتنی عظمت کا مستحق ہے۔ تو جب تک انسان دل میں یہ بات نہ بٹھائے، صرف زبان سے کہہ دینے سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، تو کہتے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اچھے لوگ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو بتلائیں کہ وہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ جب تک سمجھو گے نہیں تو عظمت پیدا نہیں ہوگی، جب تک سمجھو گے نہیں تو محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا اسی طرح دیکھیں قرآن پاک نے خود فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا انہوں نے اور شریک بنا رکھے، ان سے بھی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے۔ تو جب دل میں اللہ کی کبریائی آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، تو اس کا پھر خام خواہ نتیجہ ہے کہ عبادت اسی کی، اس میں کوئی شریک نہیں۔ یہ جب آدمی تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، مانا یہ ہے کہ محبت میں کمی آ جائے، عظمت میں کمی آ جائے، اس وجہ سے آدمی بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یقین کریں اور دل میں رکھیں کہ ایک تو اللہ کی صفات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے اسماء عالیہ ہیں، ان میں پورا تدبر کریں، غور کریں۔ کہ سب سے پہلے تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ بھی آخر اس کائنات کے پیدا کرنے والا کون؟ تو آپ جو ہے اعتراف کریں گے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس کو پیدا کرنے والی ہے تو اب صاف ظاہر ہے کہ بھئی پھر اس کے علاوہ عبادت کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کی توحید کو جتنا آپ سمجھیں گے، جتنا اس پر ایمان مکمل ہوگا، اتنی ہی نجات کا ذریعہ بنے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کیوں کامیاب تھے؟ اس لیے کہ یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ کے پاس اس زمانے میں کوئی آئٹم تھا، کوئی میزائل تھے، ان کے پاس سب سے بڑا آئٹم عقیدہ تھا، ایمان، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان۔ اس ایمان اور عقیدے کی برکت سے جب انہوں نے قدم بڑھائے تو پھر اللہ کی نصرت، قدم قدم پہ اللہ کی نصرت۔ اب جب اللہ مدد فرمائے تو پھر ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے بندے، میرے رسول، میرے نبی کامیاب ہوں، اور میری جماعت جو ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی جماعت سے ہٹ کے شیطان کی جماعت میں آ گئے تو اب کامیابی کیسے آئے، اب نصرت کیسے آئے؟ ہم نے اسباب کو اصل بنا لیا اور اللہ کو بھول گئے۔ حالانکہ اللہ یہ منع نہیں فرماتے کہ آپ اسباب پیدا نہ کریں، آپ اسباب پیدا کریں،
آپ دنیا کے مطابق حالات آلات تیاریاں سب کچھ کریں، لیکن جب اصل سے تعلق کٹ جائے گا تو اسباب کس کام کے؟ اب دیکھو نا جی، پانی سبب ہے پیاس بجھانے کا ذریعہ، ورنہ پیاس بجھانے والا تو اللہ ہے۔ اللہ بیماری پیدا کر دے، پانی پی رہے ہو پیاس بجھتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس لیے اللہ نے سبق دیا کہ سب سے پہلی بات کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت۔ اب اس میں بہانے شہانے نہ جوڑا کریں کہ جی ہم جو خدا کو سجدہ کرتے ہیں وہ تو ہے عبادت والا سجدہ، اور ہم جو پیر کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں یا قبر پہ گر جاتے ہیں یہ ہے عظمت والا سجدہ، عبادت والا نہیں کہ ہم شریک کر رہے ہیں۔ عبادت اور چیز ہے اور عظمت اور چیز ہے۔ یہ تو جناب صرف تعظیم کا سجدہ ہے، جیسے کہ اللہ کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو تعظیم کا سجدہ تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے، بھائیوں نے، گھر والوں نے سجدہ کیا تھا تو تعظیم کا سجدہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو اولیاء اللہ، علماء جو ہیں یہ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان کو جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ان کی تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ یہ اصل میں یاد رکھیں، یہ اللہ بہتر جانے، یا تو محبت میں آ کے بیچارے کچھ لڑک گئے ہیں یا ایک غلط عقیدہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے اور اسی کو ثابت کرنے میں ضد کر کے اڑ گئے۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیں کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، بالکل کیا، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن وہ سجدہ اپنے عقل سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ ایک موٹی سی بات کہ ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، آمنا وصدقنا فسجد الملائکہ، قرآن کہتا ہے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے، لیکن وہ سجدہ حکم خدا بندی تھا یا فرشتوں نے اپنے عقل سے سوچا تھا کہ ہم آدم کی عظمت کریں؟ فرشتے تو آدم کی مخالفت کر رہے تھے، کوئی مخالف کو بھی سجدہ کرتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرشتے تو آدم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اللہ میاں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے، قتل کریں گے، اتنا بربادیاں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرنے والے، تقدیس کرنے والے، گناہوں سے پاک، تیرے حکم کے پابند میرا اللہ، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا کے نیچے بھیج دے، اس کو بھیجنے کا کیا ہے؟ تو وہ تو مخالفت کر رہے ہیں، تو مخالفت کرنے والا کبھی سجدہ کرتا ہے؟ اب اللہ نے آدم کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ میرے فیصلوں کو سمجھو کہ میں تمہیں خلیفہ نہیں بنا رہا، اس سے جو خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس میں میری حکمتیں ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ تمہیں کیا پتا میرا مقصد دنیا کو آباد کرنے کا کیا ہے؟ تو جب تم مقصد ہی نہیں جانتے تو اعتراض کرنے کا مقصد؟ ایک آدمی باغ لگا رہا ہے، اس کا اس کے دماغ میں ہے نا میں نے اس میں کون سے پودے لگانے ہیں، تو پودوں کے درمیان میں جو فاصلہ رکھ رہا ہے اس کے دماغ میں ہے کہ اتنا فاصلہ کیوں ہے کہ بھی میں نے کاشت بھی کرنی ہے درمیان میں، اور ایک پودا جو ہے وہ کم از کم کتنا گہرا ڈالے گا اور کتنی جگہ روکے گا، 10 سال کے بعد جب وہ اپنی انتہا کو پہنچے گا تو کتنی جگہ روکے گا۔ اس کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے، ہم باہر کھڑے ہو کے اعتراض کریں گے دیکھو جی کمال ہے، ادھر ہے اور ایک 30 میٹر ادھر لگا رہا ہے، اتنی جگہ چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ملائکہ تم میرے بندے ہو، عباد مکرمون ہو، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں تو اتنا پتا ہے جو میں نے تمہیں دیا، اس کے علاوہ تمہیں کیا پتا ہے کہ کل دنیا کیا ہوگی، آدم کیا ہوگا، اس کی اولاد کیا ہوگی، اور پھر اس پورے عالم دنیا کو آباد کرنے کا میرا مقصد کیا ہے تم نہیں جانتے۔ جب تم جانتے نہیں تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کوئی ساری زمین میں فرشتے بسانے ہیں کہ فرشتہ خلیفہ بناؤں؟ میں نے دنیا میں صرف جن بھیجنے ہیں کہ جنوں کو خلیفہ بناؤں؟
تو میں نے جو جنس اس دنیا میں آباد کرنی ہے تو خلیفہ بھی ان کی جنس سے مجھے بھیجنا ہے۔ اب اللہ نے اس کی عظمت کے لیے علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم کو نام جتلا دیے، فرشتوں کو کہا کہ چلو آؤ تمہارا ہم امتحان کرتے ہیں، تم جو رات دن تسبیح و تقدیس کر رہے ہو، اور آدم کو تو ہم نے ابھی پیدا کیا ہے نا مٹی سے، چلو بتاؤ جناب اس چیز کا کیا نام ہے؟ اب فرشتے لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ میں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو دیکھ ہی آج رہے ہیں، نام کیا ہے ہمیں، یہ کیا ہے، یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم نہیں جانتے۔ آدم تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تو جو علم میں نے اس کو دینا ہے میں نے اس کو دیا ہے، جو تم کو دینا ہے وہ تم کو دیا ہے، تمہارے علوم سے آدم کا تعلق نہیں، آدم کے علوم سے تمہارا تعلق نہیں۔ اب ہم نے اس کو خلافت عرضی سونپنی ہے تو پہلے آسمان کی مخلوق بھی اس کے آگے جھک جائے، تاکہ پتہ چلے کہ میں جس کو اونچا کرنا چاہتا ہوں میری مرضی، تو عز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس مٹی کے پتلے پہ تم اعتراض کر رہے تھے اسی کے سامنے جھک جاؤ، حاضر میرا اللہ جھک گئے، تو وہ تو حکم خدا بندی ہے۔ کوئی فرشتوں نے اپنا عقل تو نہیں لڑایا کہ جی ہم عظمت کریں، آدم علیہ السلام بھی خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سجدہ کریں، وہ تو حکم ربی۔ اور جس خدا نے حکم دیا ہے ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، جس نے حکم نہیں مانا وہ شیطان ہو گیا۔ اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی غیر کو سجدہ نہ کرو۔ اگر ہم غیر کو سجدہ کریں گے تو حکم کے مخالف بن کے ہم بھی شیطان کی پارٹی میں چلے جائیں گے، کیونکہ انکار خدا بندی کرنے کے بعد آدمی حزب الرحمان سے نکل کے حزب الشیطان میں آ جاتا۔ اچھا جی، اب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک ہوگا فانظر، تو وہ خواب وحی تھا، بیٹے کو لے کے گئے اور چھری رکھی، اللہ کی مرضی، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کی وحی نازل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے خواب میں بھی شیطان کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ خواب تو خواب ہے، حضور نے فرمایا سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اگر میری امت کا کوئی آدمی مجھے خواب میں دیکھے میری حلیہ مبارک کے مطابق تو یقین کرے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کو جرت ہی نہیں کہ میری فوٹو بن جائے۔ یعنی حضور کی وفات کے ہزاروں سال بعد ان شیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے شیطان کو پابند کر دیا ہے کہ جس دنیا میں جس کی چاہے شکل بنا لے، لیکن نبی کی شکل نہیں بنا، کیونکہ اگر انبیاء کی شکل بنا سکے تو پھر تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے کہ اصل نبی کون ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے کہ شیطان ان پہ کوئی حملہ، ان کے بدن پہ، ان کے جسم پہ نہیں حملہ کر سکتا تو ان کے صورت پہ بھی حملہ نہیں کر سکتا، ان کی تصویر بھی نہیں بن سکتی، ان کی شکل بھی نہیں بنا سکتا، ان جیسی تمثیل بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ پاک نے اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ نہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے کیا کہا، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو آج آپ اکٹھے ہو گئے اور میری عظمت ہو رہی ہے، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، چونکہ نبی کا خواب سچا تو وہ بھی تو اللہ کا حکم تھا۔ یہ تو نہیں کہ آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے عقل سے سوچ کے سجدہ کر لیا، کہ آج کوئی آدمی کہے کہ ہم بھی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، جی یہ تعظیمی سجدہ ہے، ہم بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہے، اور اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا سجدہ ہے، لہذا اس میں اور اس میں فرق ہے، ہم کیسے مشرک ہو گئے، اللہ کے سوا ہم کسی غیر کو تو سجدہ نہیں کرتے۔
وہ نماز والا سجدہ الگ ہے، یہ تعظیم والا سجدہ الگ ہے، تو یہ جہالت ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے مبتلا ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ دیکھو نا جی، اللہ کو جب سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی عظمت دل میں ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ کے آگے جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کیوں؟ اگر عظمت نہ ہو تو عبادت کیوں ہو؟ اگر دل میں عظمت نہ ہو تو سجدہ کیوں ہو؟ اگر دل میں عظمت نہ ہو تو رکوع کیوں ہو؟ تو لہذا اس عظمت کا مستحق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ جب ہم اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کریں گے تو شرک ہے۔ اب اس کے ہم بہانے بناتے پھریں کہ یہ تعظیم کا ہے اور یہ بغیر تعظیم کا ہے اور یہ فلاں تعظیم کا ہے اور یہ فلاں تعظیم کا ہے، پھر سجدوں کی ہم قسمیں کریں، رکوع کی ہم قسمیں کریں، دعا مانگنے کی بھی ہم قسمیں کریں کہ جی وہ تو ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں تو بالکل جی مانگنا تو اللہ سے ہے نا جی، اللہ کے سوا تو مانگنا بالکل حضرت شرک ہے۔ وہ تو ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ میاں بس حسین یا حسین تو اللہ کو کہہ دے، یا علی تو اللہ کو کہہ دے، یعنی کہے تو اللہ کو نا، ہم شرک تو نہیں کر رہے۔ وہ خدا کے بندو اسی بات کو سوچو کہ حضرت علی نے کس کو پکارا؟ تو اگر علی کے ماننے والے ہو تو جس کو حضرت علی نے پکارا ہے اسی کو پکارو۔ یاد بتلاؤ کہ حضرت علی نے فرمایا ہو کہ بھی تم مجھے پکارنا، میں اللہ کو پکاروں گا، ذرا چین کا سلسلہ بنائیں گے، تم ادھر پکڑو میں ادھر پکڑوں گا، پھر گاڑی چلے گی۔ یا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو کہ بھائی لوگوں دیکھو تم میرے پیاروں کو پکارو، میرے پیارے مجھے پکاریں گے، اگر یہ حکم ہے ٹھیک ہے۔ قرآن تو کہتے ادعونی، کس کو پکارو؟ سیدھا مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں۔ اچھا اللہ میاں تمہیں نیک پکارے کہ گناہگار؟ فرمایا کوئی بندہ پکارے، کافر بھی پکارے میں سنتا ہوں، یہودی بھی پکارے میں سنتا ہوں، نصرانی بھی پکارے میں سنتا ہوں، فاسق فاجر بھی پکارے میں سنتا ہوں۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو ایک میرے جیسا کوئی ہوگا جاہل شاگرد، وہ حضرت کے سر ہو گیا جی مجھے اسم اعظم سکھائیں۔ یہ لوگوں کو بڑی تلاش ہوتی ہے نا کہ اسم اعظم مل جائے، بس ہم اسم اعظم کہا اور سارے کام ہو گئے، نہ نماز پڑھنی پڑے نہ روزہ رکھنا پڑے، بس اسم اعظم۔ بڑے لوگ تلاش میں ہیں، کئی بیچارے پاگل ہو گئے، کئی ہمارے مولوی اسی تلاش میں پاگل، کوئی جن تابع کرنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جن تابع ہو جائے سارے کام ہو جائیں۔ وہ جن اگر تابع ہو کے تیرے کام سارے کر دے گا تو جس دن ناراض ہو گیا اس دن انشاءاللہ تیرا کام تمام بھی کر دے گا۔ جن ہے نا، اس کی مرضی بگڑ گیا تو بگڑ گیا، بندہ بگڑ جائے تو کنٹرول نہیں ہوتا، تم جن کو کیا کرو گے؟ انہوں نے جناب اس نے تنگ کر دیا، اس نے کہا حضرت مجھے اسم اعظم سکھائیں، اسم اعظم سکھائیں۔ انہوں نے کہا اچھا وقت آئے گا بتلاؤں گا، اب روز جناب پھر ہو جائے۔ بعض ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کچھ کر لو وہ جناب گردن نہیں چھوڑتے۔ تو خیر ایک دن جب اس نے بہت زیادہ تنگ کر دیا تو سردیوں کا بہت سردی تھی اور حضرت باہر چلے، انہوں نے کہا آؤ چلو آج باہر چلتے ہیں۔ باہر گئے دریا کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ جا کے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اس دریا کو تم عبور کرو اور پرلی طرف ایک درخت ہے اس کا پتا لے کے پھر واپس آؤ، اگر تم صحیح سلامتی سے چلے گئے واپس آ گئے تو میں تمہیں اسم اعظم سکھلاؤں، اور اگر تم سردی میں مر گئے تو مجھے معاف کرنا، میری جان چھوٹی، تم بھی گئے بھی امان اللہ۔ اسم اعظم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں جاتا ہوں، عاشق سچا تھا۔ اس نے جناب دریا میں گیا، خیر وہ پار پہنچا، پتہ لایا، واپس آیا، مرتا کرتا کسی نہ کسی طرح زندہ آ گیا۔ اب جناب سردی کا زمانہ ہو، اتنا ٹھنڈا دریا ہو، مسئلہ جب واپس آ گیا، آگ شاگ جلائی، جب ہوش ووش ٹھیک ٹھاک ہو گیا
تو کہنے لگا کہ حضرت مجھے اس میں اعظم اب تو سکھائیں، اب تو آپ کا فرمان پورا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تم دریا میں گئے واپس آئے، کوئی ایسا وقت آیا تھا تم پر کہ جب تمہیں یقین ہو گیا ہو کہ اب میں ڈوب گیا، مر گیا، میں نہیں بچتا؟ اس نے کہا حضرت بالکل، جب میں واپس آ رہا تھا نا میرے پورے اعضاء چل رہے، بالکل بازو حرکت نہیں کرتے تھے، ٹانگیں حرکت نہیں کرتی تھیں، اب بالکل میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا تو اس وقت پھر تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا اللہ اب تیرے سوا کوئی۔ انہوں نے کہا یہی تو اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو پھر وہ اللہ نے بچا لیا تمہیں کہ نہیں، اسی کا نام اسم اعظم ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہی اسم اعظم ہے، شرط یہ ہے کہ اسی طرح دل سے نکلے جیسے تمہاری دل سے نکلا تھا۔ جب اسی طرح نکلے گا تو اسم اعظم ہے، فوراً کام ہوگا۔ اب تم دعا مانگ رہے ہو یا اللہ اللہم یا رب البیت العتیق آتک رکابنا و رکاب آبائنا، اور فکر کر رہے یار دکان پیچھے خالی چھوڑ آیا ہوں، پتہ نہیں نوکر کچھ لے نہ جائے۔ یا رب البیت العتیق آتک رکابنا، یار بیوی نے بھی کچھ کہا تھا رب البیت آتک، یہ تو دعا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا میں دل نہ لگے تو جلدی جلدی بس کر دو۔ ڈر آتا ہے کہیں خدا پکڑ نہ لے کہ مانگ مجھ سے رہے ہو اور سوچ بیگم کو رہے ہو، مجھ سے رہے ہو اور فکر کر رہے ہو کہ میری گاڑی کھڑی ہے کوئی لے گیا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر دل زبان کے ساتھ نہیں دے رہا تو پھر جلدی جلدی بس اس سنت والی دعا مانگ لیں اور چلے جائیں۔ اور جب تمہارا دل زبان کا ساتھ دے رہا ہے کہ جو مانگ رہے ہو وہ دل سے نکل رہا ہے اور دعا مانگنے میں لذت آ رہی ہے، دل کرتا ہے اور مانگوں، آنسو بہ رہے ہیں، سمجھو کہ اب رب راضی ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ آپ آخر دعائیں مانگتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت دل کرتا ہے میں اور مانگوں، طبیعت لگ جاتی ہے، ادھر ادھر کا ذہن میں خیال ہی نہیں آتا، بالکل جی لگا ہوا ہے اور بدن میں خوف ہے، رکت ہے، ڈر ہے، خشیت ہے اور جی چاہتا ہے اور جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ دل سے آواز نکل رہی ہے، تو سمجھ لو کہ مانگنے کا وقت ہے، رب راضی ہے، مانگ لو جلدی سے، جو مانگنا ہے جلدی مانگو۔ یہ دعا ہوتی ہے، مانگو پھر دیکھو کیسے پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ حالات کب پیدا ہوں گے؟ جب حرام کھانا چھوڑ دو، جب جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جب غیبت کرنا چھوڑ دو گے، رزق حلال آ جائے، صدق مقال آ جائے، پھر مستجاب الدعوات ہو، جو دعا مانگو بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، ختم فوراً، پھر دیر شیر نہیں لگتی۔ یہ تو ویسے ہے نا کہ کبھی ہمیں مل جاتا ہے، آخر کتے کو بھی تو روٹی مل جاتی ہے، تم نہیں ڈالتے ہو؟ تمہارے گھر میں جو روٹی پکتی ہے کتے کے لیے تو نہیں پکتی نا، لیکن اس کو بھی تو تم ڈال دیتے ہو، بلی کو بھی ڈال دیتے ہو، کچھ ٹکڑے بچ جاتے ہیں پرندے بھی کھا جاتے ہیں، کچھ سوکھا موکھا بچ جاتا ہے تو باہر بھی پھینک دیتے ہو، چیونٹیاں کیڑے مکوڑے ان کو بھی تو پہنچ جاتا ہے، حالانکہ ان کے لیے تو تم نے روٹی نہیں پکائی تھی، تو اس لیے اللہ میاں کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتے ہیں۔ ہم اس کے بندے جو ہیں، ہم اس کی مخلوق جو ہیں، اچھے ہوں برے ہوں اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق۔ ایک ہے کہ جو مانگو ملے، بڑا آسان ہے، شرط کیا ہے کہ آج اسے حرام کھانے سے توبہ کر، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لو، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ بالکل توبہ کے بعد بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا۔ سچی توبہ کر لو اللہ کے دروازے پہ، پھر مانگو، دیکھو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ کوئی بات ہے کہ مانگے اور نہ ملے؟ دیکھا نہیں کہ حضرت اعلیٰ الحضرمی تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت پانی نہیں ہے، لشکر کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، آگے میلوں تک پانی نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اسی وقت وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، یا اللہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اور اس کے بعد اللہم اسقنا غیثا، وہ اس ہاتھ نہیں کیا ہے بارش شرک۔ خدا کے بندے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس تو ہے نا، بھر لو سارے اپنے برتن مسکیتے سارے بھر لو، جانوں کو پلا۔ آخر دیکھو نا جی کیا بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو حکم ہے جی مارو، لاٹھی مارو، اللہ بھی پانی پہ لاٹھی۔ آپ کل پانی پہ جا کے لاٹھی مار کے دیکھیں کیا ہوتا ہے،
لیکن اس لاٹھی میں مارنے والے میں اور حکم دینے والے میں دیکھو کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور لاٹھی نبی کی دی ہوئی ہے اور مارنے والا بھی نبی۔ اللہ نے حکم دیا کہ مارو حاضر۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام بھی آگے یہ نہیں کہتے اللہ میں اب پانی پہ جو لاٹھی ماروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ جو فرمانے مارو تو بس مارو، مارا جناب، سڑکیں بن گئی۔ تو آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آج بھی اللہ کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، آج بھی دنیا سے کفر مٹ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مزار پہ ایک کھڑا ہے عبداللہ غازی کی مزار پہ، ایک بہاؤالدین زکریا کی مزار پہ، وہ بھی ہاتھ باندھے سجدے کر رہا ہے۔ کعبے کے بھی سونے کے دروازے لگ رہے ہیں، داتا صاحب کے بھی سونے کے دروازے۔ یہ تو پھر جب ہم قیامت میں جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا، جس دن حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ خود تمہارے خلاف دعویٰ اللہ کی دربار میں پیش کریں گے کہ مولا میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، میں نے تو خود ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، میرا مولا میں نے تو ساری زندگی تجھ سے مانگا ہے، تیرے دروازے پہ ساری زندگی گزاری ہے، تو انہوں نے میری قبروں پہ آ کے سجدہ گاہ بنا دیا، طواف بنا دیا۔ کعبے کا بھی غسل ہوتا ہے، مزاروں کا بھی غسل ہوتا ہے، یہاں بھی عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، وہاں بھی عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے، یہاں بھی الٹے پاؤں چلتے ہیں، وہاں بھی الٹے پاؤں، یہاں مینا میں بکرے ذبح کرتے ہیں، وہاں مزاروں پہ بکرے ذبح، یہاں اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، وہاں مزاروں کا طواف ہوتا ہے۔ پھر ایمان سے کہو ہمارا اسلام ہے کدھر؟ کہاں ہے ہمارا اسلام؟ اچھا کسی ملنگ سے کہہ دو اللہ کی قسم کھاؤ گے، وہ 10 کھا جائے گا۔ کہو عباس کے جھنڈے کی قسم کھاؤ گے، کہ نہیں، یہ توبہ، عباس کے علم کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہیں پنجا لگا ہوا ہے، ہمارے مسلمان پنجے کو سلام کر رہے ہیں، کہیں جناب سیاہ جھنڈا لگا ہوا ہے، جھنڈے کو سلام کر رہے ہیں، کسی نے گھوڑا پکڑا ہوا ہے، گھوڑے کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں۔ حضرت حسین کا گھوڑا بھی کل تو ٹانگے میں تھا، اللہ کے بدی حضرت حسین کا گھوڑا بھی 1400 سال کی عمر ہے اس کی، کربلا سے بھاگا اور سیدھا تمہارے پاس پہنچ گیا۔ اور کتنے حضرت حسین گھوڑے لے گئے تھے، ہر شہر میں جو تم ایک گھوڑا نکالتے، کیا ڈرامہ ہے، مذہب ہے ڈرامہ ہے؟ خود ٹھنڈے دل سے سوچو، ناراض ہونے کی بات نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں آپ کہ بھی آج ہم ہر شہر میں جو ایک دلدل شریف نکالے کھڑے ہیں، اور حضرت حسین نے اس دور میں جب شہید ہوئے، یاد رکھو گھوڑے پہ چڑھے ہی نہیں، یہ جو اصل دلدل ہے نا وہ گھوڑے جو ہے اس پہ تو حضور نے سواری فرمائی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اونٹنی پہ سفر کر کے کربلا پہنچے تھے، ان کے پاس تو گھوڑا تھا ہی نہیں، لیکن قوم کو سمجھاؤ، سوال پیدا ہوتے۔ اچھا انگاروں پہ ماتم، کیا ہے جی؟ انگارے، آگ کے انگارے جلا کے اس پہ ماتم کریں گے؟ بھائی دنیا میں خود جہنم کی آگ چن رہے ہو تو آگے سوچنے کی کوئی ضرورت ہے؟ چاقو مارتے ہیں سر میں تاکہ فرشتے آگے ماریں تو تجربہ پہلے سے ہو، کچھ عقل ہے؟ کچھ سوچو، ایمان سے کوئی مذہب اجازت دیتا ہے کہ چاقو لے کے سر پہ مار دو؟ کیوں؟ حضرت حسین کا غم ہے۔ اچھا آج تک اللہ کے کعبے میں جا کے اپنے ملک میں تحقیق کر لینا، کسی بڑے آدمی نے کبھی چاقو مارا ہے؟
ان کو حضرت حسین سے محبت نہیں، یہ کرایہ والوں کو محبت ہے جو بیچارے بھنگ کا پیالہ پی کے بے ہوش ہوتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں شام کو 5-4 ہزار روپے مل جائیں گے اور فوری طور پر ہمیں اٹھا کے ایمبولینس میں ہسپتال بھی لے جائیں گے. بچ گئے تو بچ گئے، مر گئے تو گئے کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہماری سنی برادری تھی، انہوں نے کہا یار ان کی تو بڑی رونق لگتی ہے، کبھی سیج ہے، کبھی بطول ہے، کبھی حضرت علی سائیں کا چیلم ہے، کبھی دلدل شریف ہے، کبھی سیج ہے، کبھی تازیہ شریف ہے. یار ہم پیچھے رہیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری بھی 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، 27ویں شریف ہے، عرس شریف ہے، منگل شریف ہے، دنگل شریف، ہمارا بھی سب کام ہے. انہوں نے کہا ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے، مذہب ختم. انا للہ. دعا کریں اللہ دونوں کو ہدایت. اللہ کے کعبے میں ہو دل سے دعا کرو. کوئی دشمن تو نہیں نا ہمارا، کوئی ہمارا مخالف تو نہیں ہے نا. دعا کیا کرو اللہ سب کو ہدایت. اللہ ان کے دلوں میں بھی دین کی بات ڈال دے. اللہ ان کو بھی ظلمات اور بدعات کے اندھیروں سے نکال لے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق دے. ایک بات یاد رکھو کہ عبادت میں کبھی شریک نہیں کرنا. نماز کیا ہے یاد رکھو، عبادت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، قربانی ہے، سب عبادت ہے. دعا ہے، استغاثہ ہے، پکار ہے، سب عبادت ہے. اور اس کا واحد مستحق کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کسی کی عبادت. دیکھو ہمیشہ یاد رکھا کرو، یہ دشمن لڑا. دیکھو جی ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہابیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے بندے وہابی کو رسول پاک کے نام سے نہیں، تیرے شرک سے تکلیف ہوتی ہے. کہ یا حرف ندا ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام. یہ حرف ندا ہے. جب اسی کو کسی غیر سے لگائیں تو شرک آ جائے گا، کیونکہ پکار کس کا حق ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز ہی نہیں. اب وہی حرف جب ہم نے حضور کے نام کے ساتھ لگا دیا تو کوئی شرک تھا. اس لیے حضور کا نام لکھنا ہے، یہاں لکھو اللہ جل شانہ، آگے لکھو محمد الرسول اللہ. ہمیشہ یاد رکھو. یا پورا کلمہ لکھ دیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجالے کوئی اعتراض کرے، اعتراض حضور کی رسالت میں نہیں ہو تو کفر ہے. حضور کے نام سے نہیں، اس حرف سے ہے جو شرک کے ذریعہ بننے والا ہے. چاہے تیرے دل میں شرک کا ارادہ بھی نہ ہو، لیکن بعد میں آنے والے لوگ ہیں بیچارے، وہ شاید مبتلا ہو جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں بھی یا حرف ندا، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا نبی، یا نہ لگاؤ. کیوں؟ یہ صرف اللہ کے ساتھ لگاؤ، ورنہ لوگوں کی عادت ہوگی اللہ کو بھی پکاریں گے، انبیاء کو بھی پکاریں گے. اس لیے وہ سمجھاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ. دیکھو جی ان کو جی حضور کے نام سے عداوت ہے، ہم کو شرک کر رہے ہیں. ہم کو شرک نہیں کر رہے، ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں. ویسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا جی حضور میں کیا درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی، کہ یا اللہ آپ بھیجے رحمتیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہماری تو زبان اس قابل نہیں، ہم تو عاجز لوگ ہیں. آپ مہربانی فرمائیں کہ ہمارے نبی کے شایان شان جو درود ہے، جو رحمت ہے، وہ آپ سے بتائیں. اس لیے ہمیشہ عقیدوں کو سمجھیں. عقیدہ نہ بنے تو پھر فائدہ کوئی نہیں. ساری زندگی تہجد پڑھتے رہو، چھٹکارا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی اشراق، ضحیٰ، چاشت پڑھتے رہو، چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اصل نجات جو ہے وہ عقیدے، اصل نجات. اب یہ ہے کہ اچھا جی آپ کے فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا. بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق حجت مقابلے پہ حجت نہیں ہوتی. عقیدے میں صرف اللہ کا قرآن. اب دیکھیں حضور پاک نے کیسی پیاری بات بتائی. حضور نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ عنہ، حضرت آپ کے صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کہ معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ صحابی کا ادب ہے
کہ اتنی پیاری انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ یاد رکھو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر جواب معلوم بھی ہو تو آدمی آگے جواب نہ دے۔ کبھی مثلا ایسی بات ہوتی ہے استاد پوچھ رہا ہے تو ادب کا تقاضا ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ جی چلو آپ ہی بتا دیں۔ جیسے کہ حجۃ الوداع میں حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ ای شہر ھذا، آج کون سا مہینہ ہے؟ کس کو پتہ نہیں تھا کہ ذی الحج کا مہینے حج پہ آئے ہوئے، پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ و رسول، اللہ کا رسول۔ آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ اللہ مانا تھا کہ بھائی جب یہ عام بات ہے، سب کو پتا ہے کہ ذی الحج ہے، جمعہ کا دن ہے، حج پہ آئے ہوئے ہیں، عرفات میں کھڑے ہیں، لیکن حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ تو صحابی سے جب حضور نے پوچھا کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے تو صحابی نے کہا حضور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور شریک نہ کریں۔ سب سے بڑا حق اللہ کا بندے پہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور شریک۔ بس یاد رکھو اگر موت اسی عقیدے پہ آ گئی نا توحید پہ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سیدھی جنت۔ اور اگر ہمارے لاکھوں گناہ بھی ہوں نا لیکن عقیدہ توحید ہو اور دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، توبہ آ جائے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری جتنی زمین ہے نا یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو موحد بن کے آئے، میں اتنی بھر کے مغفرت لے آؤں۔ دیکھیں اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، میں اتنی زمین، اب کتنے بندے کے کتنے گناہ کر رہے ہیں، زمین تو نہیں بھر جائے گی نا، لیکن فرمایا اگر تو یہ ساری زمین بھر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ڈرامے نہ بنانا کہ خیرات برائے مولات نیاز برائے حسین، یہ بہانے نہیں چلیں گے، ڈرامے نہیں چلیں گے۔ پھر حسین کے نام پہ خیرات کرو، پھر میرا نام کیوں لیتے ہو؟ یہ بہانے نہ کرنا جی، خیرات اللہ میاں دے نام دی 11ویں پیرانے پیر دی، اللہ فرماتا ہے پھر اسی سے مانگو جس کا نام دے رہے۔ یہ بہانے ہوتے ہیں ہمارے جی، نیاز اس کی ہے، خیرات اللہ کے نام کی، یعنی دونوں کو راضی کر رہا ہے، اللہ بھی راضی، حسین بھی راضی، پیران پیر بھی راضی۔ یہی تو شرک ہے، یہیں سے تو شرک کی بنیادیں بڑھتی ہیں، یہیں سے تو کام شروع ہوتا ہے کہ پھر آدمی خدا کو بھول جاتا ہے، پھر دکھ میں بھی پکارتا ہے تو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلا میرا حق تجھ پہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میرے بندے ہو، میرے ساتھ شرک کرتے ہو، مخلوق میری ہو۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ توحید جو ہے یہ غیرت کا معاملہ بھی ہے، غیرت کا معاملہ بھی ہے کہ جیسے کوئی شریف بندہ جس میں غیرت ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی بیوی 1000 غلطی کرے وہ برداشت کر لے گا، لیکن جب اس کی بیوی گناہ کرے تو وہ برداشت، اس نے پیسے ضائع کر دیے سہ لے گا، کھانا نہیں پکایا برداشت کر لے گا، اس نے کوئی سخت بات کہہ دی برداشت کر لے گا، بچوں کو مار لیا برداشت کر لے گا، سارے گھر کا مال اٹھا کے اپنے ماں باپ کو دے دیا چپ کر جائے گا، لیکن جب وہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی تو اس کے بعد وہ کہے گا جی اب میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، تو نے میری عزت میں خیانت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں بھی تیری ہر غلطی معاف کر دوں گا، میری ذات میں شریک نہ کرنا، اگر تو نے شریک کیا تو پھر میری غیرت بھی گوارا نہیں، تو اپنی عورت بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اپنی خدائی میں شریک کر لوں، تو ایک عورت ہے، ایک عورت ذات ہے، صرف تو نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اور کیا کیا ہے؟ تو وہاں تو کسی کی شرکت نہیں گوارا کرتا، وہاں تو کسی کو شریک نہیں برداشت کرتا، میں اپنی خدائی خالق ہو کر مالک ہو کر تیری شرک برداشت کر لوں، شریک میں برداشت نہیں کرتا۔ جو میرے ساتھ شرک کرے گا تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جائے، اس پہ میں نے جنت حرام کر دی۔ اب فرمایا کہ ما تدری ما حق العباد علی اللہ،
اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور شریک نہ کریں. حضور نے فرمایا اچھا بات یہ بتاؤ, اچھا بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ حالانکہ یاد رکھو اللہ پہ کسی کا حق نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تو اللہ ہے. یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ کہے کہ اچھا مجھ پر تمہارا حق ہے. تو حضرت معاذ نے کہا حضور میں تو نہیں جانتا. اللہ فرمایا کہ ان کا پھر بندوں کا کہ یہ اللہ یعذبہم, اللہ پھر ان کو عذاب نہ کہ جب وہ واحد ہیں شرک نہ کریں تو اب اللہ پاک نے اپنی ذات پہ خود واجب کیا ہے کہ میں بھی ان کو پھر عذاب نہیں دوں گا, میں بھی ان کو جہنم نہیں ڈالوں گا. جہنم بھرنی ہے تو کوئی جن تھوڑے ہیں, جہنم بھرنی ہے تو اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں تو قادر ہیں. جہنم کو بھرنا ہی ہے نا, املا ان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. تو اب جناب جن اتنی بڑی مخلوق ہیں کہ 999 جن ہوگا اور ایک بندہ ہوگا. پھر یاد رکھو کوئی جہنم اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. یاد رکھو, دیکھو نا دنیا میں جب جیلیں بنتی ہیں تو شریف آدمی کے لیے بناتے ہیں کہ جو اس ملک میں شریف ہوں گے سب کو پکڑ کے اندر بند کر رہے ہیں, نہیں بناتے ہیں مجرم کے لیے. لیکن جب شریف بھی جرم کرے تو وہ بھی رگڑا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے جہنم تو بنائی ہے کافروں کے لیے, لیکن جب ہم کافر بن جائیں تو پھر رگڑے جائیں گے. ورنہ جہنم کافروں کے لیے ہمارے لیے تھوڑی ہے, ہمارے لیے تو جنت بنائی ہے اللہ. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ثم اوصى بالاحسان الى الوالدين فان الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم الى الوجود وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والاحسان الى الوالدين. سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا, اس کے بعد اللہ نے حکم کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حقیقی پیدا کرنے والا ہے اور دنیا میں تجھے وجود میں لانے کا سبب جو ہے وہ والدین ہیں. تو اللہ حقیقی خالق ہے. والدین کو اللہ نے سبب بنایا ہے تیری تخلیق کا کہ تو عدم سے وجود میں جو آیا ہے تو والدین کے ذریعے آیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے حقوق کے بعد پھر والدین کے حقوق کا خیال رکھو کہ میں تیرا خالق حقیقی ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, لیکن اسباب تیرے پیدا کرنے کے کیا ہیں؟ تیرے ماں اور باپ, ان کے ذریعے تو عدم سے وجود میں آیا ہے. تو میرے بعد پھر ان کے حقوق کا خیال کر. یعنی حق اللہ کے بعد اگر بندوں کے حق دیکھنے ہیں تو پھر والدین کا حق ادا. لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کا حق جو ہے وہ تو والدین سے بھی بڑا ہے. ایک بات یاد رکھو, کیوں ہمارے سارے والدین حضور کی جوتی پہ قربان. اللہ کے نبی کا تو بڑا شان ہے, لیکن جب اللہ کا ذکر آ گیا تو نبی کی فرما برداری تو گویا اللہ کی فرما برداری ہے نا, وہ اسی میں آ جاتا ہے. جیسے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میرے پیغمبر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی, جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو اس لیے جب اللہ کی توحید کا ذکر آئے گا, جب اللہ کو ہم مانیں گے تو اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی ہم مانیں گے, اس کی اتاری ہوئی کتابوں کو بھی ہم مانیں گے, لانے والے فرشتوں کو بھی ہم مانیں گے, اس کی تقدیر کو بھی ہم مانیں گے. تو لہذا وہ تو اسی لفظ میں آ جاتا ہے. اب باقی مخلوق میں سب سے زیادہ بڑا احسان کس کا ہے؟ والدین. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی آیات میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا. جیسے یہاں پر میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اپنی عبادت کے بعد اللہ نے جیسے ایک اور آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکر گزار بن, اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر گزار بن. اور جیسے کہ اللہ پاک نے ایک اور آیت میں بھی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین سے بھلائی کریں. والدین سے احسان کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری, اطاعت. اور علماء نے لکھا کہ یہ احسان میں شامل ہے کہ بندہ ایسی کوئی بات بھی نہ کرے جس سے والدین کے دل پہ ذرا بھی میل آ جائے. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اور تمہارا مال بھی تمہارے والدین کے لیے. اگر والدین حکم دے کہ اہل چھوڑ دو, گھر چھوڑ دو, بچے چھوڑ دو تو چھوڑو.
والدین کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے، اور والدین کی ہر حال میں، اگر والدین کافر بھی ہیں، والدین فاسق بھی ہیں، والدین گنہگار بھی ہیں، والدین برے بھی ہیں، لیکن اولاد فرما برداری، اولاد اطاعت کرے. لیکن ایک شرط ہے کہ والدین کوئی حکم اللہ رسول کے خلاف نہ دیں. یعنی کیا مانا؟ اب والدین کہیں نماز نہ پڑھو تو پھر ہم اطاعت نہیں کریں. والدین کہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چھوڑ کے قادیانی بن جاؤ، ملنگ بن جاؤ، شرک کرو، قبروں پہ سجدے کرو، قبروں سے مانگو، تو وہاں والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے ہم وعدہ کر چکے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور اس کے بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ والدین کا ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بیہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ جو والدین کو بیٹا محبت کی نظروں سے چہرے پہ نظر ڈالے تو اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب. یعنی صرف نظر ڈالنے سے فرما برداری کرنا تو بڑی بات ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا حج میں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ والدین کے بعد ماشاءاللہ نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کریں. دیکھو بھی حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ چلو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو اپنے والدین کا اتنا بڑا احساس ہے. اس کے علاوہ اگر والدین کوئی حکم دے تو ساتھ یہ حکم ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے. اور خبردار اللہ نے فرمایا کبھی والدین کے سامنے اکڑ کے بات نہ کرو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی والدین کو جھڑک کے بات نہ کرو، اور جب بھی بات کرو قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی بات کرو احترام ادب والی کہ والدین کا دل ٹھنڈا ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں جس اولاد پہ والدین راضی ہیں وہ اولاد کبھی ذلیل نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور جن پہ والدین ناراض ہو جائیں وہ کبھی کامیاب. لیکن ایک میں عرض کروں، اگر اولاد بری بھی ہو تو معاف کر، کیوں اگر وہ برباد ہوں گے تو پھر بھی تو تیری نسل برباد ہو گئی نا. بعض لوگ غصے میں آگے دعائیں کرتے ہیں نا اولاد کے خلاف، ایسا نہ کیا کرو، ان کی ہدایت کی دعائیں کرو، ان کے لیے دعا کبھی بند نہ کرو. کسی وقت تیری دعا لگے گی تو کایا پلٹ دے. اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے. اگر اولاد نافرمان ہے لیکن تم پھر بھی معاف کر دو، تمہارے ذمے بھی کیوں، اللہ کو بھی معاف کرنا پسند ہے. تم بھی معاف کرنا سیکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ عالم علمہ سب. کہتے جی کہ ہم یہاں کافی دیر سے رہتے ہیں، آپ کے درس میں بھی بیٹھتے ہیں. ہمارے کچھ عزیز یہاں سے جب چھٹی پر گئے تو انہوں نے ایک مرغا اور کچھ چاول لے کر ایک قبرستان پہ جا کے ذبح کیے. دیکھا جی آ گیا، یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ قبرستان پہ دیکھو نا جی. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں تو ہم اللہ کا نام، تم بسم اللہ پڑھ کے بندے کو ذبح کر دو بندہ حلال ہو جائے گا. اگلا کہے جی میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہے. نہ بسم اللہ پڑھ کے نعوذ باللہ حرام جانور کو اگر ذبح کرو تو حلال ہو جائے گا. جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، وہ بسم اللہ سے تھوڑا پاک ہو جائے گا. جب کسی جانور کو غیر اللہ کے نام سے نسبت کر دیا جائے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ حرام. جب وہ حرام ہو گیا اب حرام پہ لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہو. اس لیے یاد رکھو یہ کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. آئندہ احتیاط کریں. کہتے ہیں جی میرا لڑکا جو ہے ویزے پہ آیا ہے، حرم شریف کے پاس سے آ کے اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مجھے لے جاؤ. میں جب لینے کے لیے گیا تو دیکھا اپنے کپڑوں میں تھا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے احرام باندھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں ابھی حرم کے اندر تو نہیں گیا کہ احرام باندھوں. احرام اس کو میقات سے باندھنا تھا. اب اس کو کہو کہ عمرہ کرے، مسجد تنعیم سے جیرانہ سے ایک عمرہ کرے قضا اور ایک بکری بطور دم ادا کرے. یہ معنی نہیں کہ احرام ہم صرف اندر باندھنے کے لیے، میقات سے آنے میں
تجاوز عن المیقات جو ہے وہ بغیر احرام کے ہم نہیں کر سکتے. اس لیے جب وہ اپنے ملک سے آ رہا تھا اگر وہ آئے بائی ایئر تو پھر اس کو ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے یا جہاز کے اندر باندھنا چاہیے, کیونکہ جہاز میں بتا دیتے ہیں کہ ابھی میقات آنے والا ہے. اور اگر اس نے وہاں سے احرام نہ باندھا, چاہے جدے سے بھی احرام باندھے, تب بھی دم دینی پڑے گی, کیونکہ اب ہمارے ہوائی جہازوں کے روٹ جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ طائف سے ہو کے حرم کے اوپر سے گزر کے پھر جدے میں جا کے اترتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب باہر سے آئیں, چاہے ہندوستان سے آئیں, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایئرپورٹ سے غسل بھی کر لیا آرام سے, 2 رکعت بھی پڑھ لی, کپڑے بھی بدل لیے سکون کے ساتھ, کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کو. لوگ کہتے ہیں جی ذرا سوٹ شوٹ پہن کے اترے نا, سوٹ پہن کے اترو گے تو اگلے ڈر جائیں گے. بلا کچھ نہیں ہوتا. جو لباس اللہ کو پسند ہے وہ تم بندوں کے آگے پہنتے ہوئے شرم کر رہے ہو. یعنی خدا کے سامنے تو وہ لباس پہن کے جا سکتے ہو, بندوں کے سامنے آنے سے شرما رہے. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ بندے آپ کی نظر میں اللہ سے زیادہ باعزت ہیں. تو اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ جو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر میں لباس پہنو وہی اعلیٰ ہوگا. اس سے اچھا لباس کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آج کل تو ہمارے یہاں بڑا برا حال ہے. ہمارے آتے ہیں نا بعض بڑے بڑے سرکاری وفد آتے ہیں, مینا میں جب دعوت ہو احرام کھول کے کپڑے پہن کے روٹی کھا کے پھر احرام. انا للہ و انا الیہ راجعون. حج برباد ہو جائے, پروٹوکول میں فرق نہ ہے. بھائی اللہ کا پروٹوکول زیادہ اہم ہے یا تم بندوں کا؟ جن کو دعوتیں کھانے کا شوق ہے حج ہی نہ کریں, اگر کرنا ہے تو پھر اسی لباس میں کریں. اچھا, جن کی دعوت کھانے جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ بادشاہ جو کہ اسلام کی حکومت ہے وہ خود احرام میں ہوتے الحمدللہ, کیونکہ یہاں تو اسلام ہے. ان کو تو پتا ہے کہ احرام کتنی حرمت والی چیز ہے. اچھا جی, بہرحال آدمی کو اپنے گناہ اللہ کو بتانے چاہیے. مولوی کو بتاؤ گے تو مولوی کیا کرے گا گناہوں کا؟ اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو, بڑے سے بڑے گناہ سب مٹ جاتے ہیں, کوئی فکر نہ کرو. رونا نہیں آتا تو رونے کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم کرو, قرآن کی آیات پڑھو, قبروں کی جا کے زیارت کرو, عبرت پکڑو کہ دیکھو یہ یہاں آئے ہیں, میں نے بھی یہی آنا ہے. اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو, استغفار پڑھو, تاکہ دل میں رقت پیدا ہو. اصل میں گناہوں کی وجہ سے دل پتھر ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر ہمیں رونا نہیں آتا. لیکن جب تم کوشش کرو گے اللہ کی رحمت سے تو اللہ راضی ہو جائے. سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں, آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا ناجائز ہے, کیونکہ زکوٰۃ میل ہے, ہمارے مال کا میل نکال رہے ہیں. تو سید کو اللہ نے عزت دی ہے, حضور پاک اور حضور کی اولاد کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. ان کو دینا ہے تو ہدیہ دو, کہ ضروری زکوٰۃ دینی ہے تم نے. شب رات کے دن جو ہے ہمارے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں, سارا سال تو باپ یاد نہیں آتا کہ مر گیا, جان چھوٹی. شب رات کو جاتے ہیں کہ لوگ گلہ دیں گے کہ یار آج رات بھی یہ بے حیا آدمی اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا. وہ ہم گلہ مٹانے جاتے ہیں. اسلام کا کوئی حکم نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب موقع ملے قبروں پہ جاؤ, قبروں پہ اپنے عبرت پکڑو, اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو, والدین کے لیے مغفرت مانگو. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو والدین کے نام پہ مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ, خیرات خانے بناؤ, ہسپتالیں بناؤ, تاکہ ثواب ان کو قیامت تک پہنچتا رہے. اگر تو زکوٰۃ ہے تو والدہ تمہاری غریب ہے, بھائی تمہارا غریب ہے. والدہ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بیٹے کو شرم نہیں آئے گی؟ تمہارا تو مال ہی والدہ کا ہے, اس کو تم زکوٰۃ کیوں دو, صدقہ کیوں دو؟ اس کا تو حق ہے تمہارے مال میں, اس کو پورے کے پورے جو ضرورت ہے پوری کرو. البتہ بھائی کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو, جو بھائی اگر تمہارا غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. لیکن ماں یا باپ ان دونوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو تیرا مال ان کا ہے. زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ زکوٰۃ تو تب ہو جب مال ہی تیرا, انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تو تمہارے باپ کا ہے. تو اس کو کیا مانا؟ اور ایسا ایمان سے کہو, ایسا گھٹیا بھی کوئی بیٹا ہوگا باپ کو زکوٰۃ دے؟ انا للہ, یہ قیامت کی علامت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے, ہمارا سب کچھ والدین کا ہے.
جب سب کو جو نے کہا ہے تو 2.5% کا کیا مانا؟ جن کا 100% ہے 2.5% کیوں لیں؟ اللہ تعالی عالم وعلمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن